أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی 75 نمبر آیہ مبارکہ سے آج پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ جہاد سے متعلق آیات مقدسہ ہم نے پچھلے درس میں پڑھی۔ اسلام کی تعلیمات میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کو فرض فرمایا ہے۔ اس کی کچھ شرائط ہیں، وہ ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے۔ کسی بھی شخص کو انفرادی طور پر یہ اجازت نہیں دی گئی کہ وہ خود اٹھے اور اٹھ کے جہاد کا اعلان کر دے۔ اس کے لیے باقاعدہ طور پر کچھ اصول و ضوابط ہیں جنہوں ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے، لیکن بحیثیت امت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو سطوت عطا فرمائی ہے، جن کے پاس حکومت موجود ہے، جن کے پاس اختیارات موجود ہیں، ان پر ضروری ہے کہ وہ ان لوگوں کا خیال رکھیں، ان کلمہ گو اہل ایمان کا خیال رکھیں جو مصیبت میں مبتلا ہیں اور کفار ان پر ظلم کر رہے ہیں، ان کا دھیان نہیں رکھا جاتا اور ان کی مدد نہیں کی جاتی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ابتدائی طور پر تو جہاد آغاز میں منع تھا۔ جب مکہ المکرمہ میں تھے اس وقت صبر کا، حوصلے کا اور برداشت کا حکم تھا۔ کفار طرح طرح کے ظلم بھی کرتے رہے، پریشان بھی کرتے رہے، بلکہ بہت سارے اہل ایمان کو انہوں نے شہید بھی کر دیا، لیکن اس وقت ابھی تلوار اٹھانے کا حکم نہیں تھا۔ سو اہل ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت جہاد نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوں گی۔ جب مدینہ طیبہ تشریف لائے پھر بھی صورتحال ویسی کی ویسی رہی، سو پھر جہاد کا حکم ہوا، غزوہ بدر ہوا، احد ہوا، دیگر غزوات ہوئے۔ مکہ المکرمہ میں ابھی اہل ایمان ایسے موجود تھے کہ جن کو کفار پریشان کرتے تھے۔ اب وہ ہجرت کر کے بھی نہیں آ سکے اور بعد میں پھر کافروں نے بہت سارے لوگوں کو آنے بھی نہیں دیا اور ان کو مکہ میں ہی ظلم کا نشانہ بنایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات مقدسہ میں تلقین فرمائی کہ جہاں پر مرد، عورت، بچے کفار کے ظلم کا شکار ہیں تو تم ان کو اس ظلم سے نکالنے کی کوشش نہیں کرو گے؟ کیا تمہیں یہ چاہیے نہیں کہ تم ان کی حمایت کرو، مدد کرو اور جہاد کے ذریعے ان کی تکلیف کو دور کرو، کفار کے ساتھ مقابلہ کرو؟ تو پھر فتح مکہ کی صورت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش قدمی فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے مکہ بھی فتح فرما دیا۔ تو یہاں ایک تو اس حالت کو اور اس واقعہ کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے، ایک تو اس کا حکم ہے۔ دوسرا، آج کے اس دور میں ہمیں دیکھنا چاہیے، ہماری مسلم حکومتوں کو دیکھنا چاہیے جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے کہ کہاں پر، جس جگہ پر اہل ایمان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کے خاتمے کے لیے اپنی پوری کوششیں کریں۔ تو جب زبانی کوششیں ہو چکی ہیں اور عملی کوششیں بھی ہو چکی ہیں، اب میدانی کوششوں کی بہرحال ضرورت ہے اور جہاد کی بہرحال ضرورت ہے۔ وَمَا لَكُمْ، اور تمہیں کیا ہے، لا تقاتلون فی سبیل اللہ،
تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے؟ والمستضعفین من الرجال، حالانکہ کمزور لوگ یعنی مرد، والنساء عورتیں، والولدان اور بچے یعنی مرد، عورتیں اور بچوں میں سے جو کمزور لوگ ہیں وہ یعنی اس انتظار میں ہیں، ان پر ظلم ہو رہا ہے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ الذین یقولون، وہ کہہ رہے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، ہمیں نکال دے، من ہذہ القریۃ الظالم اہلھا، اس بستی سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، جس بستی میں ہم رہ رہے ہیں ان کے باسی ہم پر ظلم کر رہے ہیں۔ اور ظلم کی وجہ کیا تھی؟ ظلم کی وجہ صرف کلمہ تھا، اگر وہ ایمان کو چھوڑ دیتے تو وہ ان کی حمایت کرتے، ان کے ساتھ بلکہ مدد بھی کرتے اور ان کے ساتھ تعاون بھی کرتے، لیکن چونکہ انہوں نے کلمہ پڑھا تھا اس وجہ سے ان کو ان ساری تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور تو بنا دے اپنی جناب سے ہمارے لیے کوئی تعاون کرنے والا۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور تو بنا دے اپنی جناب سے ہمارا کوئی مددگار۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں وہ یہ دعائیں مانگ رہے تھے، اے اللہ ہمیں اس ظلم سے نجات عطا فرما۔ تو کیا یہی دعائیں آج ہمارے کشمیر کے مسلمان نہیں مانگ رہے؟ یہی دعائیں آج ہمارے فلسطین کے مسلمان نہیں مانگ رہے؟ یہی دعائیں مانگ رہے ہیں کہ ہم جس ظالم بستی میں رہتے ہیں، جس کے رہنے والے ظالم ہیں اور ہم پر ظلم روا رکھے ہوئے ہیں، یا اللہ ہمیں ان سے نکال دے، کیونکہ ان کے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ خود سے لڑ سکیں۔ جتنی ان کے پاس گنجائش ہے، کوشش اتنی پھر بھی وہ بہرحال کرتے ہیں، لیکن اہل ایمان کو یہ چاہیے کہ یہاں پر ہے یا برما میں ہے یا کسی بھی جگہ پر پوری دنیا میں، یہ اہل ایمان پر ضروری ہے کہ وہ اپنے اہل ایمان بھائیوں کو ظلم سے بچائیں، اور لوگوں کی جو مصیبتیں ہیں جو ان پر انہوں نے مبتلا جس میں کر رکھا ہے اور جو ان پر لاگو کر رکھی ہیں، ان سے ان کو چھٹکارا دلائیں۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ طاغوت یعنی شیطان کے راستے میں وہ لڑائی کر رہے ہیں، وہ شیطان کے راستے میں لڑ رہے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، پس تم شیطان کے مددگاروں سے لڑو، ان سے جہاد کرو۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، بلا شبہ شیطان کا مکر، اس کا فریب یہ بڑا کمزور ہے، ضعیف، کمزور ہے، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ اس وقت تک ہی وہ طاقتور ہے جب تک اہل ایمان سوئے ہوئے، جب تک یہ کمزور ہیں اس وقت تک شیطان اور اس کے ماننے والے، شیطان اس کے حمایتی، اس کے مددگار طاقتور، اور وہ نظر آئیں گے کہ بڑے وہ مضبوط ہیں، لیکن وہ مضبوط نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان کا مکر و فریب ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ کمزور ہی رہا ہے، کیونکہ ان کی بنیاد کمزور ہے، ان کی فکر دنیا ہے، اور وہ دنیا کو کمانے کے لیے، دنیا کے منصب کے لیے، دنیا کے مال و دولت کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، شیطان کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو خیر ان کی بنیاد مضبوط نہیں ہے، جبکہ اہل ایمان کی بنیاد اللہ کی رضا ہے، اہل ایمان کی بنیاد اللہ کی خوشنودی ہے، اس لیے اہل ایمان کے پاس طاقت زیادہ ہے، ایمان کی طاقت، لیکن اس ایمان کی طاقت کے بل بوتے پر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ان آیات مقدسہ کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں جنگ کی مختلف کیفیات آج کے اس دور میں نظر آ رہی ہیں۔ ایک تو جنگ وہ ہے جو ہم میدان جنگ میں سمجھتے ہیں، جو پہلے تلواروں سے لڑی جاتی تھی، نیزوں سے لڑی جاتی تھی، اور آج کل وہ بارود سے لڑی جاتی ہے، لیکن بہت ساری دوسری جنگوں کی کیفیات ہیں۔ ان جنگوں میں یہ دہشت گردی کے معاملات ہیں، دہشت گردی میں کلمہ پڑھنے والوں کو، کلمہ پڑھنے والوں پر مسلط کیا گیا، اور ان بم دھماکے کر کے اہل ایمان کو قتل کرنے کی سازشیں کی گئیں، لوگوں کو غلط گائیڈ کیا گیا، غلط پڑھایا گیا۔ ایک جنگ کی یہ صورت ہے، ہمیں اس کے سامنے بھی دیوار بن کے کھڑا ہونا ہے۔ ایک جنگ کی صورت میڈیا کی کیفیت ہے کہ پوری دنیا میں عالم اسلام کو ایک دہشت گرد اور ایک ٹیررسٹ قوم بنا کے پیش کیا گیا، ہمیں اس کے خلاف بھی لڑنا ہے۔
جہاد کی ایک صورتحال عالمی دنیا میں معاشی طور پر مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے، تاکہ یہ اٹھ ہی نہ سکیں اور ان کے سر ہی بلند نہ ہو سکیں اور ان کو ہوش ہی نہ آئے، جبکہ سارے وسائل اہل ایمان کے پاس موجود ہیں، تیل ہمارے پاس موجود ہے، معدنیات ہمارے پاس موجود ہیں۔ اہل ایمان کتنے ممالک ہیں جو زراعت میں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے ہیں، خود کفیل ہیں، لیکن اس کے باوجود معاشی صورتحال نگفتہ بے ہے، کیونکہ ہماری معیشت پر دوسروں کا کنٹرول ہے، دوسروں کا قبضہ ہے۔ تو اب ہمیں جس بندے کو روٹی کی فکر سارا دن رہے گی، جس بندے کو یہی پریشانی رہے گی کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور جس ملک کو یہ پریشانی رہے گی کہ میں دیوالیہ نہ ہو جاؤں، میرا یہ نہ ہو جائے، تو اب وہ جہاد کے لیے کیسے آگے بڑھ سکے گا، وہ بزدلی کیسے دور ہو سکے گی۔ سو یہ ساری چیزیں ہیں، ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں کوششیں کرتے رہنا چاہیے اور اہل ایمان کی مدد کرتے رہنا چاہیے، اور جو قلم کا جہاد ہے وہ بھی جاری رکھا جائے، جو میڈیا پر جہاد ہے وہ بھی جاری رکھا جائے، معیشت کا جہاد وہ بھی جاری رکھا جائے، اور تمام جہاد کے جو پہلو ہیں ان کو اپنے اپنے جس کی جو ڈیوٹی ہے وہ اپنی اپنی خالص طریقے سے اور اسلام کے ساتھ مخلص ہو کر ادا کرے۔ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ حالات ہمارے ویسے ہوں گے جیسے ہیں، بس اخلاص کی کمی ہے اور قوت چاہیے، قیادت چاہیے ہمیں۔ جو آج کے اس دور کے اندر پریشانیاں ہیں وہ قیادت کی بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، اخلاص کی بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور اللہ کے تقوی کی بہت زیادہ کمی ہے۔ دنیا کو سب کچھ بنا کے ہمارے بڑے بیٹھ گئے اور آخرت کی فکر ختم ہو گئی، جس کی وجہ سے ہمیں یہ مسائل دیکھنا پڑ رہے ہیں۔ آگے آیات مبارکہ مزید اس حوالے سے بیان کی جا رہی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب